السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذ استطاع، رواہ احمد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے موضوع لے کر، ایک ایسے ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہم اور آپ بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ ہمارا وہ برائیاں ہیں جو ہم تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پریوار والے، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے عورت کر رہی ہے۔ ان سے مراد عورتوں کا پردہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 59 کے اندر فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کن لوگوں کو، لِأَزْوَاجِكَ، اپنے بیویوں کو، اپنے بیویوں کو آپ فرما دیجئے، وَبَنَاتِكَ، اور آپ اپنے بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اور تمام دنیا کے مومن عورتوں سے بھی آپ فرما دیجئے، یدعین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر لٹکا لے، وہ پردہ کر لے۔ محترم سامعین، ان آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدعین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ دنیا والے سے کہہ دے، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دے، آپ اپنے خاندان والے سے کہہ دیں، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیں، آپ اپنے بیٹیوں سے کہہ دیں، اور تمام دنیا کے مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، یدعین من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر ایک پردہ ڈال لے، اپنے آپ کو چھپا لے، اپنے آپ کو، پورے شریر کو چادر ایک لٹکا لے، چھپا لے۔ چھپانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن ولا یؤذین،
اگر تم پردے میں رہو گے تو تمہارا دو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، تم پہچانو جاؤ گے، تم کو پہچانا جائے گا کہ یہ مومن گھر کی عورت ہے، یہ پردہ والی عورت ہے، ایماندار والی عورت ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا فلا یؤذین، تم کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچائے گا۔ تو ان آیتوں سے پتا چلا کہ اگر آپ پردے میں ہوں گی، اگر آپ پردہ اختیار کریں گے تو آپ محفوظ ہوں گے۔ آپ کیلا دیکھے ہوں گے، کیلا اگر کیلے کے اندر چھلکا نہ ہو تو نہ جانے اس کے اوپر ہزاروں مکھیاں بیٹھتے ہیں، اور اگر کیلے کے اندر چھلکا ہو اوپر میں تو کوئی بھی مکھی نہیں آتا ہے۔ یہی دنیا کا رواج ہے۔ یہ پردہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی چھوٹی بیٹی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے حضرت فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے لخت جگر، جب مجھے انتقال کا قریب آ جائے، جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دن میں مت نہ لے جانا، بلکہ مجھے رات میں لے کر قبرستان جانا۔ حضرت علی یہ کہتے ہیں کیوں ایسا؟ فرمایا کہ دنیا میں میرے چہرے کی تو دور کی بات ہے، میرے کپڑے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مرد میرے کفن کو بھی نہ دیکھے۔ یہ تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنی پاک دامن۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ جنت کے اندر عورتوں کے سردار اگر کوئی ہوگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ اپنے جسم کو کیسے بچا رہے ہیں کہ میرے شوہر حضرت علی، اگر مجھے انتقال ہو جائے تو مجھے دن میں مت دفنانا، مجھے رات میں دفنانا۔ یہ پردہ نہیں تو کیا ہے؟ آج کل میری ماں اور بہنوں کی پردہ تو دیکھو، بڑا افسوس کی بات ہے، میری ماں اور بہنوں کی پردہ تو دیکھو، ایسے کپڑا پہنی آئی ہے، ایسے کپڑا پہنتی ہے کہ لگتا ہے کہ ننگی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات عاملات موملات۔ ایک ایسا زمانے آنے والا ہے کہ جہنم عورت کو دیکھیں گے، ایک ایسے زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں عورتوں کو تم دیکھو گے نساء کاسیات عاریات، کہ کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی دکھے گی۔ آپ اپنے سماجوں میں دیکھیں، اپنے ماؤں اور اپنے بہنیں کو دیکھیں کیا کپڑا پہنتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری جسم ننگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت لا يدخلن الجنت، جنت نہیں جائے گی۔ ارے جنت جانے کی بات تو دور کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یجدنا ریحھا، جنت تو جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی۔ کون عورت جو کپڑے تو پہنے گی لیکن کپڑے پہننے کی باوجود وہ ننگی ہوگی۔ آج تو فیشن بن گیا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے کہ بڑے بڑے امیر گھرانے کی اور لڑکوں، بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگوں غریب عورتوں کو لا کر کے نچاتی تھی۔ آج اللہ نے ایسا عذاب کر دیا کہ بڑے بڑے گھر کی عورت ڈانس کر رہی ہے اور چھوٹے کپڑے پہن کر کے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں
اور ایک حدیث بیان کر کے احمد کی روایت ہے اور اسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے. آپ اس حدیث کو غور سے سنیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمرأة اذ استعطرت، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ کریم ہو، چاہے وہ فیس واش ہو، چاہے وہ میک اپ ہو، چاہے وہ لپسٹک ہو، کوئی بھی سامان ہو جس میں خوشبو آتی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ اِذِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی کے راستے سے نہیں، کسی لڑکے کے پاس سے گزر جاتا ہو، کسی مجلس کے پاس سے گزر جاتا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے، چاہے وہ تیل کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کریم ہی کیوں نہ ہو، اگر لگا کر کے کسی مرد کے سامنے سے گزر جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 3 بار فرمایا فہیا قضا و قضا و قضا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اور آگے وضاحت کر دی اللہ کے نبی ایسی ہے تو کیسی؟ فرمایا وہ زانیتو، وہ زانیتو، وہ زانیتو، وہ بدچلن عورت ہے، وہ خراب عورت ہے، وہ بدچلن عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے. آپ اپنے ماحول پر غور کریں کہ ہمارے ماں اور بہنیں، ہمارے بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہے روڈ پر تو نہ جانے کیسے کیسے تیل اور کیسے کیسے میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو رواج ہے ساڑی پہننے کی. یہ کہاں سے آیا ساڑی؟ ہمارے یہاں رواج ہے کرتا پاجامہ. ایسا لگتی ہے لڑکی جب پہنتی ہے کہ سارے کے سارے جسم نظر آ. اس حدیث کو اٹھاؤ، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتی ہے، ایک صحابی آتی ہے، ایک عورت صحابیات آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی، وہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، اس کے پورے جسم چادر سے ڈھکا ہوا ہوتی ہے اور کپڑے اور زمین کو پوری رگڑ کر کے مٹی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی، جب میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں تو راستے میں پیشاب اور گندگی اور غلاظت لگی ہوئی ہوتی ہے. اے اللہ کے نبی، کیا میں اپنے چادر کو تھوڑا اٹھا لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی، جس راستے میں ہم مسجد جاتے ہیں وہ راستے پیشابوں سے اور پیخانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو تم دائیں سے نکل جاؤ، تم بائیں سے نکل جاؤ. وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی، دائیں بھی مرد بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بائیں بھی مرد بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آخر ہم جائیں تو کدھر سے جائیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت تم اسی غلاظت سے پار ہو جاؤ، تم اس پاخانے سے اور پیشاب کے راستے سے پار ہو کر تم مسجد میں چلے جاؤ، لیکن پھر بھی تم اپنے کپڑے کو مت اٹھاؤ. کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے اگر میں پار ہو جاؤں تو میرے چادر پوری طریقے سے ناپاک ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ناپاک ہونے دو، ناپاک ہو رہا ہے تو ہونے دو، لیکن پھر بھی تم اسی غلاظت سے پار ہو جاؤ، لیکن تم پھر بھی اپنے چادر کو نہ اٹھاؤ، تھوڑا سا بھی نہ اٹھاؤ، چپل تک بھی نہ اٹھاؤ.
میری ماؤں اور بہنوں، وہ عورت اسی پاخانے کے راستے سے، اسی پیشاب کے راستے سے پار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم پار ہو جاؤ گے اور جانے کے بعد جب مٹی زمین میں ہوگی، وہ مٹی تمہارے کپڑوں کو رونگتے ہوئے جائے گی اور وہ کپڑا تمہارے پاک و صاف ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں، یہ تھے پردہ کہ پوری جسم ڈھکے ہوئے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں اور ایک سورہ آل عمران کی آیت کو آپ کے سامنے پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام جب زکریا کو خفالت اس کے ماما کو دیکھ بھال کرنے کے لیے لگا دیا، قرآن کہتا ہے سورہ ال عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام مریم کے روم میں گیا، مریم کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ وجد عندہا رزقا، اس کے کمرے میں، اس کے روم میں بے موصل پھل رکھا ہوا ہے۔ موسم کا پھل نہیں ہے، آم کا پھل نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، لیکن آم کا پھل حضرت مریم علیہ السلام کے روم میں رکھا ہوا ہے۔ انار کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، لیکن یہ سارے چیز اس کے روم میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں شک ہوا کہ آخر کون ہے جو تمہارے روم میں یہ بے موسم پھل رکھ کر گیا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے قال یا مریم انی لک ھذا، مریم کہتی ہے ہوا عندہا رزقا، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا رزق ہے۔ آخر اللہ کی طرف سے کیوں رزق آتا تھا؟ کیونکہ حضرت مریم پاک دامن تھی، کیونکہ مریم ایک پردہ والی عورت تھی۔ یہ حضرت فاطمہ جو تمام جنتوں کی عورتوں کی سردار ہوگا، آخر کیوں؟ کیونکہ یہ پاک دامن ایک عورت تھی۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی باتیں کہی گئیں، اللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔